آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہوک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ ریشم جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اس کو میسیج کر رہی ہوتی ہے، کالز کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی کافی دنوں سے دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا دل جو ہے نا وہ اٹک جائے، یعنی کہ بہک جائے، ٹھیک ہے، کہیں اور لگ جائے، مجھے اپنے محبوب کی ہر وقت یاد آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی عشق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان ہے، اس کے دل اندر بھی دل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو میسیج کر رہی ہوتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کو، لیکن وہ بیک رپلائی نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری طرف حیا جو ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور جعفر الہی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب جعفر الہی آئے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر دو گھڑی پیار اور محبت کی باتیں کروں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر سکوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی فی الحال یہ سکون اس کی زندگی میں نہیں ہے، تب تک جب تک ریشمہ کہہ رہا ہوں، تب تک کہ جب تک میمونہ اس کے گھر میں موجود ہے، تب تک اسے یہ سکون نہیں نصیب ہونے والا، کیونکہ وہ اس کا سکون تباہ و برباد کر کے تو زیان جو ہوتا ہے نا، وہ گھر والوں کو یعنی کہ اپنی خوشی جو بھی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زیان کا والد زیان کو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے کسی بندے کو، اپنے دوست اکرم کو پیسے دیے ہیں کاروبار کے لیے، تو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسری طرف ثنا جو ہوتی ہے نا، وہ زیان کو روک کے کھڑی ہو جاتی ہے اور زیان سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تم میری طرف توجہ نہیں دیتے، اپنے کام میں لگے رہتے ہو، کبھی کبھار میری طرف بھی دیکھ لیا کرو کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ زیان کہتا ہے تمہاری طرف ہی دیکھتا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فی الحال کام تو کوئی نہیں ہے۔ عزیز کہتی ہے کہ بس میں تمہیں تھوڑا فوکس ہی کروانا چاہتی ہوں کہ تم میری طرف بھی دیکھو، میں بھی اس گھر میں موجود ہوں۔ زیان کہتا ہے جی جی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور کس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو سارے فیملی ممبر بیٹھے ہوتے ہیں، زیان جو ہوتا ہے کام پہ چلا جاتا ہے، ثنا جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ زیان جو ہے وہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے، یعنی کہ مجھ سے اتنی بات نہیں کرتا۔ تو وہ کہتی کوئی بات نہیں بیٹا، کر لے گا، تم ٹینشن کیوں لیتی ہو۔ تو دوسری طرف جو جعفر الہی کی پہلی بیوی جو میمونہ ہوتی ہے نا، وہ نوکرانی کو کہہ رہی ہے تم اچھی طرح سے گردن نہیں دباتی، میری گردن کافی دنوں سے دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے، تم میری بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ کہتی جی بی بی جی آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے نا وہ حیا کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے حیا جو ہوتی ہے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ تو میمونہ کے پاس آتی ہے جعفر الہی کی ماں، اور آ کر وہ میمونہ کا حال دیکھنا چاہتی ہے۔ میمونہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ہی کام میں اور مگن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ میمونہ ہر وقت جو ہوتی ہے نا وہ حیا کو گرانے کے پلان میں ہوتی ہے کہ حیا کس نہ کسی طرح میں حیا کو نا اس گھر سے نکال باہر کروں اور اپنا راج جو ہے نا قائم کر لوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جعفر الہی جو ہوتا ہے نا وہ حیا کو چاہتا ہے اور حیا کے پاس ہی رہے گا۔ وہ کسی بھی صورت جو ہے اس کی بات نہیں سنے گا، نہ ہی اس کے پاس سے کوئی بھی جو اس کے علاوہ ہوگا۔ وہ ماں اس کی جعفر الہی کی وہ ان سب باتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے بڑے دھیان اور سکون اور پرسکون ماحول میں، ٹھیک ہے۔ جو کوئی بات بھی ہوتی ہے وہ بڑے پرسکون انداز سے ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف حیا کے ساتھ جعفر الہی آتا ہے اور حیا اس کا منہ پکڑ کے کہتا ہے کہ حیا تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو، تم میرے ہوتے ہوئے ٹینشن مت لو، تمہیں کوئی بھی اس گھر سے ہلانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو تم تھوڑے دن ہو گئے بڑا پریشان سا رہتی ہو، خیر ہے کیا مسئلہ ہے، کوئی معاملات ہیں تو مجھے بتاؤ، میں ہوں نا سالو کرنے کے لیے۔ دوسری طرف زیان کی ماں جو ہوتی ہے نا، زیان کے والد سلیم کو کہتی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی رقم، نہ کوئی پروف نہ کوئی ثبوت، سارا کچھ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ پروف ہے، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے اتنی بڑی رقم، تو اس کا بعد میں کیسے ازالہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، اس کا والد کہتا ہے کہ کوئی نہیں، وہ میرا پرانا دوست ہے، میرے ساتھ ایسا ریئیکٹ نہیں کرے گا، تم اس بات کی ٹینشن مت لو، انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جعفر الہی جو ہوتا ہے وہ حیا کے پاس آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے اور حیا سے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ حیا سے کافی دن ہو گئے ہیں وہ پرسکون انداز میں نہ تو بیٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس نے اس کے ساتھ اس سے بات کی ہوتی ہے۔ شاید وہ اسی وجہ سے پریشان سا رہنے لگتا ہے اور کچھ بات بھی نہیں کر پاتا۔ جعفر الہی حیا کو کہتا ہے کہ حیا تم کھوئی کھوئی سی رہتی ہو، کافی دنوں سے میں تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں سالو کرنے کے لیے موجود ہوں نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جعفر الہی جو ہے وہ ہر صورت حیا کا ساتھ دے کر حیا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ وہ میمونہ کو نہیں جانتا کون میمونہ ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بس حیا کو جانتا ہے اور اسی کے ساتھ رہے گا۔ دوسری طرح میمونہ جو ہوتی ہے وہ اپنے سر کی مالش کروا رہی ہوتی ہے نوکرانی سے، ٹھیک ہے، اس کو کہتی ہے کہ میرے سر کی مالش بہت اچھے طریقے کے ساتھ کرو، کافی دن ہو گئے میرا سر بہت زیادہ دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی بی بی جی جیسا آپ کا حکم میں آپ کی مالش کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں۔ تو وہ مالش کرنے مصروف ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پلان بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ حیا کو میں اس گھر سے کیسے بھگاؤں، ٹھیک ہے، اس سے میں اپنا پیچھا کیسے چھڑاؤں، لیکن اس کو کیا پتا کہ اس سے پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ ریشم جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے میمونہ کے ساتھ، ریشم اور میمونہ مل کر کوئی پلان سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ حیا کو اس گھر سے نکال باہر کیسے کیا جائے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حیا کسی بھی صورت اس گھر سے باہر نہیں جائے گی، کیونکہ وہ جعفر الہی کی چوائس ہے، اور جعفر الہی کسی بھی صورت اس کو اس گھر سے نہیں نکالے گا، اور نہ ہی وہ اس کو اس گھر سے نکالنے میں راضی ہے۔ تو جعفر الہی جو ہوتا ہے حیا کے پاس جاتا ہے، کیونکہ حیا امید سے ہوتی ہے، تو حیا سے وہ ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا حال اور طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیا کہتی ہے کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، صحیح ہے۔ تو وہ جعفر الہی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ جعفر الہی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر سلام دعا لینے کے بعد اپنی اماں کو بتاتا ہے کہ اماں کچھ دنوں سے نا حیا کی طبیعت نہیں، اپسیٹ سی ہے، اس نے مجھ سے ایسی پرسنل بات پوچھ لی ہے کہ جو اس کو میں بتانا نہیں چاہتا۔ تو اس کی اماں کہتی بیٹا بتاؤ، بتا کر اس کو واضح طور پر بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کرو، تو آکے اس کو تم کے اوپر کوئی شک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب شک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں تو بندہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میمونہ جو ہوتی ہے نا وہ نوکرانی کو خوب ڈانٹتی ہے، کہتی تم کچھ بھی کام کی نہیں ہو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں تم کیا کرتی رہتی ہو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے کام سے آ جایا کرو جلدی، ٹھیک ہے۔ تو میمونہ اپنی کھیل جو ہوتی ہے نا وہ رچانے کی چکر میں ہوتی ہے کہ میرا کام جو ہے نا وہ جلد از جلد ہو جائے، باقی بھاڑ میں جائے سب لوگ، ٹھیک ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ کسی کا کام کرنا جانتی ہوں۔ میمونہ ہر وقت اس کو پلان سوچنے میں مصروف ہوتی ہے، اور اس نے اپنے ساتھ ریشم کو بھی ملایا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ گھر کی ایک نوکرانی بھی میمونہ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، جو کہ اس کو اس کام میں مکمل طور پر شریک ہوتی ہے، اور وہ میمونہ کا ساتھ بھی دے رہی ہوتی ہے۔ مرسم اپنا دوسری طرف جعفر الہی جو ہوتا ہے حیا کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ریڈی ہو جاؤ، میں آج تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے آپ بتائیں تو صحیح کہاں لے کے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل ریڈی ہوں۔ تو وہ کہتا بتاؤں گا ابھی کہاں لے کے جانا ہے۔ دوسری طرف اس کی اماں جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ حیا کا ساتھ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا جعفر الہی کے ساتھ نبھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ کیا پتہ کہ میمونہ اس کی کان کے پیچھے کیا کیا حرکتیں کر رہی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میمونہ جو کچھ مرضی کرتی پھرے اور کرتی پھرے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری طرف ذیان جو ہوتا ہے حیا کے عشق میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت حیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن جعفر الہی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اب جعفر الہی تھوڑا پاور میں ہوتا ہے، ذیان غریب اتنا غریب نہیں ہوتا، نارمل گھر سے ہوتا ہے، نارمل فیملی سے ہوتا ہے۔ جعفر الہی سیاستدان بھی ہوتا ہے اور ایک تگڑے گروپ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذیان پوری کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی صورت حیا کے اوپر قابض ہو جاؤں، لیکن ثنا جو ہوتی ہے اس کو یہ بات کسی بھی صورت گوارا نہیں ہوتی کہ ذیان جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت بھی اس کے اوپر قابض ہو سکے اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی رنگ رلیاں منانے کی کوشش کرنا چاہے اور وہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ ثنا اس کو اس بات سے روکتی ہے، لیکن وہ نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت اس بات کو ایکسیپٹیبل نہیں کروں گا۔ ذیان اپنے دوست کے ساتھ ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے، ساری پلاننگ بتاتا ہے، تو اس کو وہ تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، کہتا ہے یار میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی دے دو اس کو، ٹھیک ہے، کیوں تم ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو اس گھر سے نکال باہر کرواؤ گے۔ تو دوسری طرف ذیان کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ شادی کر لے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حیا کی بہن جو ہوتی ہے نا اس کا خاوند وہ تھوڑا اپنی خاوند سے اپسیٹ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حیا کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ اپنے خاوند سے اپسیٹ ہوتی ہے، اکرم سے، اکرم اس کو بڑی منانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیبی ابھی مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا اختلافات ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے، شاید وہ اپسیٹ سے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ذیان جو ہوتا ہے اس کی میٹنگ جاری ہوتی ہے اپنے دوست کے ساتھ، وہ جو بھی میٹنگ ان کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپس میں جاری ہوتی ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ اس میں نہیں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ ذیان کا دوست ذیان کو کافی سمجھاتا کہ یار ابھی بھی سمجھ جاؤ، تمہارے پاس ٹائم ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس بندے سے اس لڑکی سے ہاتھ اٹھا لو، ٹھیک ہے، وہ اب جعفر الہی کی بیوی بن چکی ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں یار تم کو کیوں میری بات کوئی اچھی نہیں لگتی، نہ کوئی تم میری بات سننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ذیان کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات کی کوئی بھی سنائی نہیں دیتی اور نہ میں سننا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی بات اپنے پاس رکھو اور میں اس کے ساتھ شادی ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرح اکرم صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی جو ہوتی ہے بیوی اس کے ساتھ جو ہے نا رنگ رلیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جعفر الہی جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میمونہ جو ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر اس کو والی وارث مل گیا تو بہت برا ہوگا، یعنی کہ اگر حیا نے اس گھر میں کوئی والی وارث پیدا کر دیا تو میرا حیا کو اس گھر سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف حیا جو میمونہ اور ریشم جو ہوتی ہیں دونوں آپس میں معاملات طے کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اکرم بڑا اپسیٹ بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ منانے کی تو بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بیگم مانتی نہیں ہے، وہ ناراض ہوتی ہے شاید بچے کی وجہ سے۔ ذیان جو ہوتا ہے بس اس کو حیا کی خوشی چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ مرضی ہو جائے وہ حیا کے ساتھ ہی رہے گا، اس سے شادی کرے گا، ٹھیک ہے۔
ثنا بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے کی یعنی کہ امیدوار ہوتی ہے، لیکن ثنا کی دال نہیں گلنے والی یہاں پہ، کیونکہ اب وہاں پہ جعفر الہی کا قبضہ ہے ہر صورت ہر لحاظ سے۔ میمونہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو غصہ تو آئے گا ہی، کیونکہ اب اس کی جگہ ایک نئی سوکن آ گئی ہے کہ جعفر الہی ہر وقت اس کو ٹائم دیتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، اس کی میمونہ کی بات ہی نہیں سنتا، تو اس وجہ سے میمونہ کو غصہ تو آئے گا ہی۔ میمونہ کا غصہ جائز ہے اور غصہ کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ جو کام میمونہ نہیں کر سکی وہ حیا نے آ کر کر دیا ہے وارث۔ ریشمہ کچھ دنوں سے کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپسیٹ سی یعنی اداس سی رہتی ہے، کیونکہ وہ امید سے بھی ہوتی ہے۔ جعفر الہی ایک دو مرتبہ اس سے پوچھتا ہے کہ ریشمہ اگر کوئی تمہیں پرابلم ہے تو مجھے بتا دو، میں اس کا حل نکالوں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی مسئلہ زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ریشمہ کہتی کوئی پرابلم